الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو، آج کل ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پر ایک سیریل کو لے کر اور ایک ڈرامے کو لے کر بڑا چرچا ہے، اور وہ سیریل اور ڈرامہ ہے ارطغرل۔ اس ڈرامے کی جنون کی حد تک لوگ شوقین ہو چکے ہیں اور لوگ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے متعلق مختلف سوالات آ رہے ہیں اور مختلف سوالات اس کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں، اور علماء اکرام اور مفتیان اعظام نے ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم ان سوالات کے جوابات کو معلوم بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اس ڈرامے کے متعلق اور اس ڈرامے کی شخصیت ارطغرل سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ارطغرل کی جو شخصیت ہے وہ عثمانی خلیفہ، جنہوں نے عثمانی خلافت عثمانیہ قائم کی تھی، اس کے والد محترم عثمان خان کے والد محترم کا نام ارطغرل تھا۔ مغلوں نے ان کے قبیلے کو ترک سے بھگا دیا تھا، اور ترکستان سے بھاگ کر ان لوگوں نے اناطولیہ کے مقام پر پناہ لی تھی۔ اناطولیہ کے اندر ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کا نام علاء الدین کیقباد تھا، اور وہ بھی ترک نسل سے تعلق رکھنے والا بادشاہ تھا۔ ارطغرل جو اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کے اندر آ کر مقیم ہو گئے تھے، انہوں نے سلطان علاء الدین کیقباد سے ملاقات کی، اور سلطان علاء الدین کیقباد ان کی بہادری اور شجاعت سے متاثر ہو کر سلطان نے ان کو ایک علاقہ الاٹ کر دیا تھا، تو ان کا قبیلہ اسی علاقے کے اندر رہتا تھا، اور اس علاقے کے اندر ارطغرل نے اپنے حسن انتظام سے ایک حکومت قائم کی تھی، جس حکومت کا دائرہ پھیلتے پھیلتے نہ صرف یورپ، ایشیا بلکہ افریقہ تک اس ملک کے حدود پہنچ گئے تھے، اور وہیں سے اس خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ ارطغرل کے انتقال ہو جانے کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے ان کی اس حکومت کے دائرے کو بڑھایا، اور یہ حکومت پھیلتے پھیلتے 3 بر اعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ تک پھیل گئی۔ اور اس سلطنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سلطنت کے اندر جتنے بھی سلطان ہوئے اور جتنے بھی بادشاہ بنے، ان میں سے اکثر و بیشتر کے اندر بہادری اور شجاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ان کے اخلاص اور ان کے مخلصانہ جذبے اور ہمدردی کی وجہ سے یہ حکومت تقریباً 600 سال تک چلتی رہی۔ اب مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ڈرامے کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے، میں نے کتابوں کے ذریعے سے ان معلومات کو حاصل کیا ہے۔ تو یہ سلطنت عثمانیہ کی ایک مختصر سی تاریخ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ اس سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے 2-3 باتیں جو ہم کو معلوم ہوتی ہے اور جو ہم کو سیکھنی چاہیے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔